أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 18. سورۃ المؤمنون شروع ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کل جو ہم نے ذکر کیا تھا، کل کے پورے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی غفلتوں سے نکل آئیں، ہم اپنے وقت کا درست استعمال کریں، ہم اپنی زندگی کے مقصد حیات کو یاد رکھیں، اور ہم جو بھی کریں وہ کریں جو ہمارے لیے بہتر ہو. اب ایک بندہ جو پورا پارا سن کے اور گھر میں فری بیٹھا ہوگا، وہ سوچے گا تو صحیح کہ میں اپنی زندگی اور وقت کس حساب سے لگاؤں، اور میں کیسا مومن بنوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. تو آج کے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں وہ سارا سلیبس دے دیا کہ آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے. جب فکر لگ گئی ہے آخرت کی تو کرنے کے کام کیا ہے. پورے قرآن پاک میں 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے مومنوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک ہم پڑھیں گے سورۃ المعراج میں جا کر، جہاں کم سے کم عمل والا مومن آپ کو اور مجھے نظر آئے گا، بس لیے دیے ضرورت کا کام کرے اور بس وہ جنت تک پہنچ جائے. اس کی خوبیاں ہم وہاں پڑھیں گے. آج جو ہم پڑھیں گے وہ سورۃ المومنون کی وہ 10 آیات ہیں جن میں آپ نے اور میں نے مومن کا ایک اگلا درجہ دیکھنا کہ ہم تھوڑا سا متقی لیول پہ چلے جائیں. آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن، اللہ کے ان بندوں کا ذکر کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو ظاہر ہے جب ہم کوشش کریں گے تو پہلے ایک سیڑھی چڑھیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، تب جا کے ہم بلندی تک پہنچیں گے. تو آج کے سلیبس میں ہم ضروری کچھ چیزیں دیکھیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بتائیں، جس سے آپ اور میں غفلتوں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. ہمارے پاس ایک مقصد آ جائے گا، ایک موٹیو آ جائے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پالی ایمان والوں نے. ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. کون ہیں وہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں. جو نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. جب پوچھا گیا تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو تمہیں ایسے لگے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اور اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی روایت ملتی ہے کہ جب نماز کی انسان نیت کرے، وہ جب نماز کی نیت کرتے تھے تو کہتے میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اور آپ اور میں اگر اپنی نمازوں کا حال دیکھیں تو ہمارا نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم کب جائے نماز پہ گئے اور کب ہم سلام پھیر کے اٹھ گئے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنا ہے، نماز کی طہارت کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات نماز کی چوری سے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رکوع اور سجود پورے نہ کیے جائیں، رکوع پہ جائیں پورا جھک کے، پھر اٹھیں، پھر سجدے میں جائیں، پراپر جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ کیا اور واپس آپ بیٹھے، آپ کی یہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی، یعنی کہ ایک سجدہ کر کے آپ نے سیدھا بیٹھنا ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ آپ درمیان کی دعا نہ بھی پڑھیں، 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا آتی ہے، اگر آپ کو نہیں یاد اور آپ نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم آپ پورا بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھنا ہے اگلی رکعت کے لیے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہیں سے جائے نماز بھی ہاتھ رکھ کے سیدھے ہو گئے، ایسے نہیں کرنا، پراپر بیٹھنا ہے، یہ ہڈی پوری سیدھی ہو اور پھر کھڑا ہونا ہے۔ تو ہم نے نماز کی چوری سے بھی بچنا ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز ایسی ہو جو اللہ کو پسند ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی نماز پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لمبے قیام والی نماز۔ تو جتنا ہم قیام لمبا کریں گے، جتنا اللہ کے سامنے ہم کھڑے اچھے طریقے سے ہوں گے، اتنا ہی کامیابی ملے گی۔ اور والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہمیشہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو فضول ہو، ہر وہ کام جو بے مقصد اور بے فائدہ ہو۔ اب اگر آپ اور میں اپنی زندگیاں یا اپنی روٹین دیکھیں تو ہم کتنے ایسے کام ہیں جو بلا وجہ کرتے ہیں، نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی مطلب ہے۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی جو چیز مجھے لگتی ہے خواتین کے حوالے سے، کہ آپ جا رہی ہیں، آپ کو راستے میں کوئی عورت مل گئی، وہیں رک جائیں گی، پوچھیں گی اچھا جی حال تو پوچھ لیا، چلو مان لیا، ٹھیک ہو گیا، پوچھیں گے اچھا کیا کر رہی ہیں، اچھا آپ کی بہو کیا کر رہی ہے، اچھا بیٹی کیا کر رہی ہے، اچھا عید کی تیاری کر لی، اچھا کپڑے لے لیے، اچھا جوتے لے لیے، چلو پھر میں شام کو ذرا دیکھنے آؤں گی۔ پھر ذرا شام کو گیا اور چیک کر کے آیا جوتے کیسے لیے، کپڑے کیسے لیے، پھر ریٹ پوچھا، اگلی نے ریٹ زیادہ بتایا، وہاں تو سن لیا، گھر آ کے اپنی چاہے وہ بہن ہے یا ماں ہے یا بہو ہے یا بیٹی، انہیں بتایا وہ اتنے مہنگے بتا رہی تھی، حقیقت میں اس کا جوڑا اتنے کا لگتا نہیں تھا مجھے۔ تو یہ ساری لغو باتیں ہیں اور یہ عورتوں کی باتیں ہیں۔ آپ نے اپنی گلی میں کسی کے گھر گاڑی کھڑی دیکھی، جا کے پوچھنے لگ پڑی کون آیا تھا، اچھا جو آیا تھا تو تم نے پکایا کیا تھا، اچھا پھر کیسا پکایا تھا، اچھا تھوڑی ہانڈی بھی دینا ذرا میں بھی دیکھوں گی تم نے آج پکایا کیسا تھا۔ فضول باتیں ہیں ہماری، نہ کوئی مقصد نہ کوئی مطلب۔ پھر نوٹ کرنا کس کے گھر کون آتا ہے، کتنی دیر آتا ہے، ساس آتی ہے تو کتنے دن رہ کے جاتی ہے، اچھا اس کے مقابلے میں ماں آتی ہے تو کتنے دن رہ کے جاتی ہے، اچھا نندیں تو اس کی آتی کوئی نہیں تو اس کی بہنیں آ کے کتنا رہتی ہیں۔ یہ ساری لغو باتیں ہیں۔ آپ اور میں، ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے لغو میں صرف فلمیں ڈرامے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو فضول ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، آپ ویلی بیٹھی ہیں اور آپ نے کیا کیا، موبائل اٹھا کے نمبر گھمایا، اپنے خاندان کی ایک عورت کو کال کی، پھر دوسری کو کال کی، اس نے کسی اور کی بات بتائی، اس کو کال کر لی، اچھا پوچھو تو صحیح اس سے کیا خبر ہے، اس نے کسی اور کی سنا دی، پھر اس کو کال کر لی، سب فضول۔ جو کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی اور میری زندگی میں، وہ سب کا سب لغو ہے، چاہے اس میں لطیفے آئیں، چاہے اس میں شاعری آئے، چاہے اس میں گانے آئیں، چاہے اس میں فلمیں آئیں، چاہے اس میں ڈرامے آئیں، چاہے اس میں کچھ بھی آئے، ہر وہ کام جس کا مقصد نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں سے وہ سارے کام نکالنے ہیں جس کا کوئی مقصد اور مطلب نہ ہو۔ پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ شروع میں آئی نماز جو جسم کو پاک کرتی ہے، پھر آیا لغو جو ہماری زندگی اور ہمارے وقت کو پاک کرے گا، اب آ گئی زکوٰۃ جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اب ان آیات میں نوٹ کریے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے طریقے سے سٹیپ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے اور میں نے اگر کامیاب ہونا ہے، سب سے پہلے جسم پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا تو پھر آپ نے اور میں نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، دل کی پاکیزگی کے بعد مال کی باری آئی، اب مال کو پاک کرنا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ بھی دینی، خیرات بھی دینی، صدقے بھی دینے اور
بغیر اذیت کے دینے. اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ نہیں پسند جس کے بعد اذیت دی جائے. یہ ہم پیچھے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں. پھر والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے، اگر اس پہ بندہ بولنا شروع ہو جائے تو شاید ہمارے 2.5 گھنٹے اسی میں گزر جائیں. آج کل کے بے حیائی کے دور میں کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہمارے لیے گناہ کرنا اتنا آسان کر دیا گیا. ایک وقت وہ تھا جو آپ نے اور میں نے دیکھا، جب بے حیائی کیا سمجھی جاتی تھی کہ بچہ یا کوئی جوان بندہ سینما میں مووی دیکھ کے آیا تو کہتے تھے کتنا بے حیا ہے جی، آج فلم دیکھ کے آیا ہے، اور اس ڈر سے لیٹ گھر آتا تھا کہ ابا پیٹ ہی نہ دے. پھر اگر کسی لڑکی کو کسی لڑکے نے خط لکھ دیا اور عشق معشوقی کی کوئی کہانی محلے میں مشہور ہو گئی، اسے بہت بڑی بے حیائی تصور کیا جاتا تھا. آج کل اگر ہم دیکھیں تو بستروں کے اندر بیٹھے ہوئے بچے بھی اپنے موبائلوں میں وہ دیکھ لیتے ہیں. ہمیں زنا کی آخری حد تک موبائلوں میں میسر کر دی گئی. آپ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کسی سے ملنے کے لیے چھپ کے کوئی لڑکا جا رہا ہے، چھپ کے کسی لڑکی کو مل رہا ہے. وہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کسی کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ ویڈیو کیمرہ نکالیں تو ایک بھی ننگا اور دوسرا بھی ننگا، اور سب کچھ موبائل پہ اویلیبل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، کیونکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کردار سازی بہت ضروری ہے. ہم نے کل دیکھا تھا، کل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو وہ مومن بنانا جو ہر طرح کی غفلت سے پاک ہو. آج آپ کو اور مجھے غفلت سے نکلنے کے وہ سارے راستے بتا دیے گئے کہ آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس میں شرمگاہ کی بے حرمتی ہو جائے، جس میں جسم آپ کا کسی کے سامنے کھل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر چاہے جو دل ہے کرو. تو جہاں حیا ختم ہو جاتا ہے وہاں پھر ایمان بھی نہیں رہتا. تو حفاظت کرنی ہے شرمگاہوں کی، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے. یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں. جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. ایک اور خصوصیت اگلی آیت میں آ گئی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. بے شک مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. سب سے پہلے جسم، اب جسم کے بعد آ گیا معاشرہ. آپ اور میں جب معاشرے میں آئیں گے تو معاشرے میں آنے کے بعد آپ کے اور میرے سوشل کانٹریکٹس ہوں گے، لیگل کانٹریکٹس ہوں گے. ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنی تو اچھی کرنی، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرنا تو وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور اگر کوئی امانت دے دے تو اس امانت کو پورا کرنا ہے. پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ نے کہا کہ فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. یہاں 10 آیات پوری ہونے سے پہلے آیت نمبر 9 میں دوبارہ آیا کہ وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. نماز کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل ہے. ایک بندہ اگر نماز پڑھے گا اور دوبارہ اسے پتا ہوگا میں نے نماز پڑھنی ہے، اور ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے یا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تو شاید وہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان گناہوں سے حتی الامکان بچے گا. اسے پتا ہوگا کہ ایک نماز کے بعد اگر میں نے دوسری نماز میں اللہ کے پاس سامنے جانا ہے تو کم از کم میں گناہوں کی پوٹلیوں کے ساتھ نہ جاؤں، میں حتی الامکان گناہوں سے بچوں. پھر یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں. ان 10 آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جو نوجوان ان 10 آیات کو پڑھے گا اور وہ ان پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. تو ان 10 آیات کو یاد کرنے، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ نے اور میں نے اگر وراثت پانی ہے تو ہمیں جنت ملے. وراثت میں ہم کوشش کریں تو جنت کے لیے کریں. اور وہ جنت کیسی ہوگی، الذین یرثون الفردوس. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ جب بھی دینا جنت الفردوس دینا، تو جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے.
اللہ ہمیں وہاں لے کر جائے، ہم فیہا خالدون، وہ پھر اس میں خلد بھی پائیں گے، وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی آیت قرآن کی پڑھتے ہیں تو ہم فوراً سے توبہ کر لیتے ہیں، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم موجود ہیں اور ہمیں اپنے گناہ شرمندگی لگتے ہیں تو ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو بہت اہم ہے، ان 10 آیات کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی پچھلی ایسی غلطی ذہن میں آ رہی ہو، دیکھیں آپ اور میں انسان ہیں، بہت سے انسان بہت سی غلطیاں ہر وقت کرتے ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور غلطیوں کے بعد ہم معافیاں بھی مانگ رہے ہیں اور ہمیں معافی مانگنے کے بعد دوام چاہیے تو معافی پر چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم صبح توبہ کریں اور شام میں رات میں پھر گناہ کر لیں، رات میں توبہ کریں اور صبح پھر سے گناہ کر لیں۔ تو میرے خیال میں اقبال نے کہا تھا کہ درے دل حوث گناہ اور برے لب توبہ، درے صحت مہ خوری اور درے تب توبہ، ہر روز شکستن است ہر شب توبہ، زیں توبہ نا درست یا رب توبہ، کہ دل میں تو گناہ کی ہوس ہے، دل تو کر رہا ہے گناہ پہ گناہ کروں، اور ہونٹوں میں توبہ، منہ سے تو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سامنے ڈرامہ لگا، ڈرامہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ استغفار نہیں چاہیے۔ دل میں گناہ کی ہوس اور ہونٹوں پہ توبہ، تندرستی میں تو شراب نوشی، اور جب عقل آ گئی یا بیماری آ گئی تو پھر بیماری میں توبہ، اور ہر روز توڑی جاتی ہے ہر رات توبہ۔ تو ایسی جو توبہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسی نا درست توبہ سے یا رب توبہ، میں ایسی توبہ سے بھی توبہ مانگتی ہوں کہ میں صبح گناہ کروں اور رات کو معافی مانگ لوں، رات کی تاریکی میں گناہ کروں اور صبح میں جائے نماز پہ بیٹھ جاؤں، تو اللہ کو ایسی توبہ نہیں مطلوب، ہمیں ایسے سجدے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار بدلے، اور جب کردار بدلے گا، ہمارے خیالات اور ہماری سوچیں بدلیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کردار کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں گے، ہم گناہوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اگر نیکیوں پہ جم گئے تو پھر ہم اس جنت الفردوس کے انشاءاللہ تعالی وارث بنیں گے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو اسی جنت کا وارث بنائے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، ماں کو جتنا مرضی پیٹا جائے بچے کو کچھ نہیں ہوتا، ماں گرے مرے تھکے جو مرضی یہ کرے، ماں ایون کئی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پریگنینسی کے پورے آنورڈ 9 ماہ کھا بھی نہیں سکتی بیچاری، وہ جو کھاتی ہیں وومٹ کر دیتی ہیں، جو کھاتی ہیں نکال دیتی ہیں، ایسی بھی عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو صبح کھیت میں جاتی ہیں اور شام کو بچہ اٹھا کے گھر لے آتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نطفے کو اتنی محفوظ جگہ میں قرار دیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ماں کا بلڈ پریشر جتنا مرضی لو یا ہائی رہے، بچے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بچے کو اتنا محفوظ بناتے ہیں۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کا ہم نے گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ایک ایسا نطفہ جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ خوبصورت بچہ نکلتا ہے جو گوشت پوست کا بہترین انسان، اسے دیکھ کے آپ اور میں سمجھ جاتے ہیں کہ اتنے خوبصورت بچے کو بنانے والا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہم اس بچے کا حسن دیکھ کے ہی ہمیں کیا ہوتا ہے، اچھا کسی کا بھی بچہ ہے نا، اسے اپنا بچہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا بچہ کالا ہو یا گورا، آپ کے سامنے 100 بچے بھی لے آئیں تو آپ کو اپنا ہی اچھا لگے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، اللہ نے وہ محبت دل میں ڈال دی کہ سارے کہتے ہیں دیکھو ناک بہ رہی ہے، سارے کہتے ہیں رال ٹپک رہے ہیں، سارے کہتے ہیں توترا بولتا ہے سمجھ نہیں آتی، لیکن ماں کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گنگے کی بجارتے گنگے کی ماں ہی جانے، تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے بچے کو کیا چاہیے، ایون بچے کے رونے کے انداز سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کس چیز کی طلب ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب یقیناً مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنا دی، بنانے کے بعد میں نوٹ کر رہا ہوں
कौन सी मखलूक क्या कर रही है मेरे इल्म में है। हम एक सही अंदाज से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उसे ज़मीन में ठहरा देते हैं और हम उसके ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। और आप और मैं देखते हैं हमारे इस रोड पे तो पानी है ही नहीं, कितने लोग हैं वो कितनी कितनी दफ़ा बोर करवाते हैं और पानी नहीं आता। अल्लाह पानी ले जाए ज़मीन का, हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ज़मीन में पानी भर दे, हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह कह रहे हैं इसी पानी के ज़रिए से हम तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा करते हैं कि तुम्हारे लिए इनमें बहुत से मेवे होते हैं, इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और वो दरख्त जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले के लिए सालन है। जैतून के तेल की बात हो रही है, ऑलिव ऑयल, और सबसे महंगा है हमारे यहाँ तो सिर्फ तभी आता है मेरे ख्याल में जब कोई बीमार हो जाए या इलाज के लिए ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे दस्ते क्या कहते हैं उसको, हमारे हाथ से बाहर की चीज़ है। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए, चूँकि इसमें शिफा भी है, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला सबको अपने ख़जानों से दे, और अल्लाह ताला जो उसने दिया उस पे भी शुक्र। वो जैतून के तेल की जगह सादा वेजिटेबल ऑयल भी दे दे तब भी सब्र ही है। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। अच्छा, ज़मीन की बात हो गई, फ्रूट की बात हो गई, ऑयल की बात हो गई, अब जानवर आ गए। तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी बड़ी भारी इबरत है, उनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और भी बहुत से नफ़े तुम्हारे लिए उनमें हैं, उनमें से बाज़ बाज़ को तो तुम खाते भी हो। और आप देखें कि हमें भैंस का दूध कितना अच्छा लगता है, बकरी के दूध में कितनी ताकत होती है, गाय का दूध जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज़रा इमेजिन करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे लिए इबरत है उनमें। कैसे नसीहत है, किस बात के लिए इबरत है कि आप भैंस के पास खड़े होते हैं तो कई लोग उसकी स्मेल सूंघ नहीं पाते। ऐसा ही है ना, आप उसकी स्मेल नहीं सूंघ सकते, आपको इतनी बदबू आती है। उसी से निकला हुआ दूध घट घट पी जाते हैं, उसी से निकले हुए गोबर की हम आग जला लेते हैं, हम लकड़ियों के साथ वो गोबर जलाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं अगर आप समझना चाहो तो यहीं से समझ जाओ कि एक ही पेट है, उसी में से गोबर भी निकल रहा है, उसी में से दूध भी निकल रहा है। जैसे हमने पीछे मिसाल पढ़ी थी शहद की मक्खी की, छोटी सी मक्खी है, हमारे लिए शहद बनाती है, और जितना शहद महंगा है कुछ भी नहीं महंगा, अब तो खालिश शहद भी नहीं मिलता कि हमारी दस्तरस में है ही नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं गौर करो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार कराए जाते हो। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम उससे नहीं डरते? तो उसकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम ही जैसा एक इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह ही को मंजूर होता तो किसी फरिश्ते को उतारता, हमने तो उसे अपने अगले बाप दादाओं के ज़माने में सुना ही नहीं। यकीनन इस शख्स को जो जुनून है, बस तुम इसे एक वक्त तक के लिए ढील दे दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद कर। जब जब कोई शख्स दीन पे चलता है उसे बहुत सी मुश्किलात आती हैं, ऐसे में मदद मांगनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि वो हमारे कदम जमा दे। जब दीन पे हम चलना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सी आजमाइशें मुश्किलात आती हैं, और ये आएंगी, जब नबियों पे आई तो आपके और मेरे ऊपर भी आएंगी। लेकिन मदद मांगनी है अल्लाह से, तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो हर किस्म का एक एक जोड़ा उसमें रख लो, और अपने अहलो अयाल को भी रखो, मगर उनमें से जिनकी बाबत हमारी बात पहले गुजर चुकी। खबरदार, जिन लोगों ने जुल्म किया उनके बारे में मुझसे कुछ कलाम ना करना, वो तो सब डबो दिए जाएंगे। आयत नंबर है 27। अल्लाह ताला अपने पैगंबर को कह रहे हैं कि देखो मूसा, जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जिन्होंने जुल्म किया, और सबसे बड़ा जुल्म क्या है, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ शिरक करना। अल्लाह कह रहे हैं जिसने जुल्म किया उनके बारे में मुझसे कलाम भी नहीं करना, बात भी नहीं
نہیں کرنا، یہ بھی نہ کہنا اللہ جی انہیں بخش دے، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو کہنا، اب یہاں دعا آ گئی، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ اور کیا کہنا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ دعا ہے سواری کی۔ جب آپ کسی بھی سواری پہ بیٹھیں آپ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا، تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو ان سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کی تابعداری کر لی تو تم خسارے میں رہ جاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب مر کر تم خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، ہیہات لما توعدون، نہیں نہیں، بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ آج آپ اور میں اور ہمارا موسٹلی ہر بندہ یہی بات کہتا ہے کہ کوئی نہیں جی، آئے گا جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، آئے گا نا جب سر پہ پڑتی ہے تو دیکھی جاتی ہے، خیر ہے جی کوئی نہیں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ بہت آرام سے یہ ہم بات کہتے ہیں، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑی زندگی ہے، اچھا جوانی میں قرآن لے کے بیٹھ جاؤں، ابھی تو یہ بڑھاپے کے کام ہے، تسبیح لینا، جائے نماز پہ بیٹھنا اور ہر وقت اللہ اللہ کرنا، یہ تو بڑھاپے میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ کبھی جوانوں کو سنا ہے کہ جوان بھی کریں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے دماغ میں بھی یہی تھا اور یہی فطور آج ہم مسلمانوں میں بھی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ روز جنازے دیکھتے ہیں، روز لوگوں کی موت دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ ان کے دماغ میں تھا کہ مر گئے تو بعد کی تو بعد میں دیکھیں گے، او جی قبر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، جب مریں گے تو پتہ لگے گا۔ ہم نے کون سا دیکھا ہے قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میں نہیں جانتے قبروں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی احادیث پڑھ چکے کہ اگر تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل کیا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے تمہیں نہیں دکھاتا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ آپ اور میں مردے دفنا کے آ جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی کتنا نیک ہے کوئی کتنا بد ہے، ہم تو اس کی ظاہری حالت، ہم کپڑے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یہ متقی ہے اور یہ نہیں ہوگا، ہمیں داڑیاں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ نیک ہوگا، ہمیں کیا پتہ کون کیسا ہے، عمل میں کیسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں تو ایسا لگتا ہے یہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ تو بس ایسا ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو نبی نے دعا کی، اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما، تو جواب ملا یہ لوگ بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخنے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ آیت میں لفظ آیا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور اگر اردو میں آپ ترجمہ دیکھیں نا تو میرے پاس جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، جبکہ عربی میں لفظ غصہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اگر کبھی طوفان دیکھا ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب آنے کے بعد آپ اس جگہ کی حالت دیکھیں جہاں بہت زیادہ پانی ہو، تو سیلاب کے اوپر وہ جو گند اکٹھا ہوتا ہے، سیلاب آیا اور بارش آئی، ندی نالے پانی گلیوں میں بہہ رہا ہے، آپ نے نوٹ کیا اس پانی کو کہ جب پانی بہہ جاتا ہے اور سائیڈ پہ کچرا رہ جاتا ہے، اس میں آپ کو بچوں کے پیمپر بھی نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو بوتلیں بھی نظر آتی ہیں، اس میں آپ کو شاپر بھی نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو لیز کے پیکٹ کے ریپر بھی ملیں گے اور ٹافیوں کے ریپر بھی ملیں گے اور آپ کو مٹی اور گند بھی ملے گا، تو وہ جو اکٹھا گند ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں غصہ۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک قوم نے ہماری نہیں مانی ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، ہم نے انہیں ایسا کچرا بنا دیا کہ جسے دیکھ کے لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی گند یا کچرا ہے۔ اللہ نے ایسی ہستی بستی قوم کو ایسے فنا کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بعد ہم نے اور بھی بڑی امتیں پیدا کی، تو نہ تو کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب اور جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگایا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ افسانے ہی بن گئے نا، اب کہانیاں ہی بن گئیں، اور وہ کہانیاں آج آپ اور میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے، ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، تو شاید ہم آج تباہ ہو چکے ہوتے اور وہ ہماری کہانیاں پڑھ رہے ہوتے، یا ہم کسی پچھلی قوم میں ہوتے تو آج لوگ ہماری سٹوریز پڑھ رہے ہوتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایمان سے دوری رکھی ان کے ایمان کو ہم نے قبول نہیں کیا، پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو لوگوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، پس انہوں نے ان لوگوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور یہ ایک بات اگر آپ اور میں سمجھیں، ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے، اور کتاب اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم، اللہ کہنے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑا 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 ساری قوموں کا قصہ دوبارہ بتاتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اگر شروع میں سبق دیا گیا اسی صورت میں، سورہ مومنون کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ نور، ایک دفعہ ہوش ٹھکانے لگا دے گی سورہ نور۔ اور ہم جب سورہ نور پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو، اگر آپ نے ایمان پہ چلنا ہے تو سورہ نور پڑھیں، لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ سورہ نور پر پہنچنے سے پہلے جو ہم نے پارے پڑھے، اگر ہم وہ نہ پڑھتے تو ہم سورہ نور کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے دماغ کو واش کر رہے ہیں، برین واشنگ ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ایک نیا دھلا ہوا جوڑا پہننا ہوتا ہے تو آپ اس کی ہر طرح کے داغوں کو مٹاتے ہیں۔ ایک سفید کاٹن کا سوٹ پہننے سے پہلے آپ اسے پہلے سادے پانی سے نکالیں گے، پھر سرف ڈال کے نکالیں گے، پھر داغ نہیں اتریں گے تو آپ بلیچ لگائیں گے، پھر بھی نہیں نکلیں گے تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں، صابن اور برش لے کے رگڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ داغ اتریں، اور پھر اس کو نیل لگاتے ہیں تاکہ اس کا کلر اور اچھا ہو جائے، اور پھر ہم اسے استری کرتے ہیں تو سفید جوڑے کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پورے پارے میں آپ کی اور میری شخصیت کی کردار سازی کریں گے۔ آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے، ایک تو تکبر نکال دینا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہوں نے تکبر کیا تھا تو وہ ایمان نہیں لا سکے۔ وہ کیسے ایمان لاتے؟ اللہ نے انہیں کتاب بھی دے دی، اللہ نے انہیں نبی بھی دے دیا، اور اس کے باوجود وہ ہدایت کو نہیں پا سکے۔ آج کتاب ہمارے پاس بھی موجود ہے اور ہم ہدایت سے دور ہیں، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ہدایت سے دور ہیں تو اس کے پیچھے کہیں یہ بات تو نہیں کہ ہم نے کتاب کا وہ حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے پچھلے پارے میں آیت پڑھی تھی وما قدر اللہ حق قدری، کہ ایمان والوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو ہمیں قدر کرنی ہے، اور یہ جو تھوڑے تھوڑے قصے ہر پارے میں آتے ہیں یہ ہمیں یاد دہانی دلانے کے لیے کہ دیکھو میں نے ایک قوم کو اگر کچرا کیا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں میں ایک اور کو کر دوں۔ اگر میں ایک قوم کو تباہ کر سکتا ہوں تو میرے لیے چند ہزار مسلمانوں کو تباہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ بس ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو بھی ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ تو اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر یعنی دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہر گروہ وہ جو اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔
ہر فرقہ کہتا ہے جنت میں تو میں ہی جاؤں گا، باقی تو سارے جہنمی، تو باقی تو سارے مشرک اور باقی تو سارے کافر۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، میں نے تو ایک ہی دین دیا تھا، میں نے تو ایک کتاب دی تھی۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنے فرقے ہیں سب کے پاس کتاب ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب اسی ایک قرآن کو فالو کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سارے فالو کرتے ہیں۔ اختلاف کہاں آتا ہے؟ جہاں آپ اس سے آگے چلے گئے، اس امام کی اس کی امام کی میں نے تقلید کرنی ہے، اس امام کی میں نے کرنی ہے، اس امام کی میں نے کرنی ہے، وہاں جا کے اختلاف بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دین ایک ہی دیا تھا، یہ گروہ جو ہیں یہ اپنے پاس جو ہے اسی پہ اترا رہے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو سارے جنتی باقی سارے جہنمی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک سے بہترین طریقے سے ہدایت پانے والا بنائے، کیونکہ اللہ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں پس آپ انہیں ان کی غفلت میں کچھ عرصہ رہنے دیں، یہ کرتے رہیں تقریریں اور کرتے رہیں مقابلے کہ فلاں جنتی تو فلاں جہنمی۔ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد کو بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں، کب کپاتے ہیں۔ وجلت کو ہم نے کل پڑھا تھا وجلت قلوبہم، دلوں کا کپ کپی میں آنا، تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ ہیں جو جلدی جلدی نیکیاں کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔ رک جاتے ہیں اس آیت پہ۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا، اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کیا ڈرنے والے وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ وہ متقی ہیں جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، کتاب جو ہے قرآن بھی پڑھا، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رکھا، اور پھر یہ ڈر بھی رہا کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی یا نہیں کی، پتہ نہیں کہیں کوئی اور غلطی نہ ہو جائے، پتہ نہیں ہمارے سے کوئی ایسا منہ سے کوئی ایسی کلمہ بات نہ نکل جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو پریکٹیکل مومن بناتی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ درمیان میں پھر پوری قوموں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر دل میں ڈر ہوگا نا تو پھر نہ شرک کرو گے، اور مال دو گے تو مال دیتے ہوئے بھی ڈرو گے، یہ نہیں کسی کو پیسے دیے تو 10 روپے دیے یا 100 دیا یا 1000 دیا تو پورے خاندان میں بتا بھی دیا کہ تمہیں نہیں پتا اس کو تو میں ہر سال دیتی ہوں، تمہیں نہیں پتا اس کے گھر تو میں نے راشن بھیجا تھا، آپ کو نہیں پتا میں تو اس کو یہ بھی کرتی ہوں تو وہ بھی کرتی ہوں، نہیں۔ پھر یسارعون فی الخیرات، بھلائیوں میں نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، دین میں دوڑنے والے، اللہ کے نام کے لیے دوڑنے والے۔ تو دعا کر لیں اللہ آپ کو اور مجھے ان دوڑنے والوں میں لکھ لے۔ ہمیں جب پتہ لگے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے ہم اس نیکی کا حصہ بننے کی کوشش کریں، ہمیں جب پتہ لگے یہ نئی کام ہے، نئی نیکی ہے، ہم اس کو فوراً سے کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جو نیکیاں جلدی جلدی کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی ہی آیت میں کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب آپ دین پہ چلیں گے نا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ دیکھو یہ تو پاگل ہی ہو گئی ہے، صبح اٹھتی ہے تو قرآن لے کے بیٹھتی ہے، تو دن بھی قرآن تو رات بھی قرآن، اس کا تو دماغ خراب ہے، اس جوانی میں قرآن پڑھنے چل پڑی ہے، اس جوانی میں زندگی دیکھو کہاں لگا رہی ہے، اتنا پڑھ لکھ کے بھی قرآن پڑھاتی ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیا کرتی ہیں، میں بتاؤں میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ اچھا آپ پریکٹس نہیں کر رہی؟ تو پریکٹس کرنا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہمت دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق گھر بیٹھے دے رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ تکلیف اٹھائیں اور مشقت اٹھائیں اور آپ وہ کام جو آپ
آپ کی ذمہ داری تھی آپ اسے چھوڑ کے اپنے بچے پالنے میں لگ جائیں. نہیں, آپ کو ضرورت ہے آپ ضرور جاب کریں, جب آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو آپ بے شک نہ کریں, کوئی حرج نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نفس کو تکلیف ہوگی لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ ہم اتنی تکلیف دیں گے جو برداشت کر سکو گے تم. اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے, ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا, بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو وہ بلبلانے لگے, آج مت بلبلاؤ, یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے. ایک وہ بندہ جو اپنی غفلت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پچھلا پورا پارہ غفلت پہ تھا, اس پورے پارے میں ساری آیات کے بعد اینڈ پہ آپ نے کہا کہ جن کے دل ابھی بھی غفلت میں ہیں, اگر ابھی بھی غفلت سے نہیں جاگے, ان آیات سے سبق نہیں دیا, تو یاد رکھو ہم تمہیں جتنی مرضی عیاشیوں میں ڈال دیں, ایک دفعہ ہم ضرور تمہیں پکڑیں گے. میری آیات تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں, پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو. دیکھیے آیات تو مسلمانوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے نا, وہی مسلمان جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا. ایک کافر ہے تو اس سے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کا پوچھے گا کہ تم میرے پر ایمان کیوں نہیں لائے. ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے نا, تم آیات روز سنتی تھی, نماز 5 دفعہ پڑھنی ہے, نماز دو, زکوٰۃ دو, روز پڑھتے تھے, صدقہ دو, خیرات دو, روز تمہارے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی, فحاشی سے دور رہو, بے حیائی سے دور رہو, پردہ کرو, لیکن پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہو. پھر جاتے تھے نا, دنیا میں آپ اور میں پھرتے تھے, اکڑتے تھے, اینٹتے, افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے. اللہ کہہ رہا تمہارا حال یہ تھا کہ سن بھی لیا درس, اور درس سننے کے بعد بھی گھر گیا تو ویسے ہی ہو گیا, ویسے ہی فلمیں جاری ہیں, ویسے ہی نغمے جاری ہیں, ویسے ہی کام جاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب خالی افسانے والی ہے, کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کیا, بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا. یا اچھا یہاں اس آیت پہ رک کے ایک بات کرتے ہیں. یہ بات بیسیکلی تو اس وقت کے لوگوں سے کی جا رہی تھی, یہود و نصارہ سے یا مشرکین سے, کہ ان کے باپ دادا کے پاس تو قرآن نہیں آیا. اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو دیکھیں ہماری ماؤں کے پاس نہ اتنا وقت تھا, نہ اتنے وسائل تھے, اور نہ اس وقت ہر گلی میں قرآن پڑھایا جاتا تھا. تب تو پورے گاؤں میں ایک باجی ہوتی تھی جو سب کو قرآن پڑھاتی تھی, مسجد میں ایک امام ہوتا تھا جو سارے لڑکوں کو پڑھاتا تھا, اور بہت سے لڑکے تو اسی باجی کے گھر ہی پڑھ کے نکلے. آپ اور میں خوش نصیب ہیں, آپ کے اور میرے گھر کے اندر ہمارے بستروں پہ, ہمارے موبائلوں کی سکرینوں پہ, ہمارے ٹی ویوں پہ ہر وقت قرآن آ رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ جس قاری کی, جس قرآن کی چاہے تلاوت سن سکتی ہیں, آپ جس مبلغ کو چاہے سن سکتی ہیں, آپ نے کسی مرد مفسر کو سننا ہے آپ سن سکتی ہیں, آپ نے حدیث پڑھنی ہے, ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس شکر اللہ کا وہ آ گیا جو ہمارے ماں باپ کے پاس نہیں آیا تھا نا. وہ تو یہ چیز انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا, انہیں تو پتہ چل جاتا تھا, ایک مسئلہ کسی نے بتا دیا تو پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے, جمعے والے دن قاری صاحب آئیں گے, جمعے کا خطبہ پڑھائیں گے تو جا کے پوچھیں گے یہ مسئلہ کہ اس میں صحیح کیا تو غلط کیا. آج آپ اور میں ایک بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں. فرض کریں میں نے یہاں ایک بات کی اور آپ کو اس پہ ڈاؤٹ ہو گیا, آپ فوراً سے نیٹ میں سرچ کریں گے, اچھا ایک بندے کو سنیں گے, دوسرے قاری کو, تیسرے کو, ایک جو ہے وہ مبلغ کو سنیں گے, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, پھر آپ کراس میچ کرتے ہیں. ہمارے والدین کے پاس یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں, تو اللہ نے اگر ہمیں یہ سہولت دی تو آپ اور میں, ہمارا فرض ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانا کہ اس کے منکر ہو گئے, یا یہ کہتے ہیں اسی جنون ہے, بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا. ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں, اگر حق ہی ان کی خواہشات کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی, لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے, اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. یقیناً آپ انہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں. پہلے پارے سے لے کر ہر پارے میں ایک نہ ایک آیت ضرور ایسی آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہدایت یہ ہے, ہدایت کی طرف آ جاؤ. یہاں آ رہا ہے کہ آپ تو انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں لیکن یہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟
کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ اگر ہم آپ کی باتوں پہ چلیں گے تو پتہ نہیں ہم سے دنیا نہ روٹ جائے. اور دیکھیں جیسے پیغمبر نہیں مانتے تھے، آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو جہاں دنیا کا معیار ہے وہ دین کا معیار نہیں ہے. آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول تو اتنے اسٹینڈرڈ کے دیکھتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے جس کی فیس زیادہ ہے اس اسکول کی پڑھائی اچھی ہوگی. سرکاری اسکول میں فیس کم ہے نا تو پڑھائی اچھی نہیں ہوگی. اچھا پرائیویٹ اسکول میں بھی اگر کسی میں 500,000 فیس ہے تو ہمارا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا کہ 500 فیس ہے پتہ نہیں کیسا پڑھائیں گے، 1000 روپے فیس ہے پتہ نہیں کیسا پڑھائیں گے. ہم ڈھونڈتے ہیں بڑی فیسوں والے اسکول. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو موسٹلی دین کی چیزیں فری ہوتی ہیں. اگر کہیں دین کے لیے تھوڑی بہت بھی کوئی فیس رکھ لے فوراً سے اعتراض اٹھا لیتے ہیں. اچھا اب آپ دین سکھانے کے بھی پیسے لیں گے تو ایک بندہ آپ کو دین سکھانے کی اجرت نہیں لے رہا ہوتا. یہاں آیا نا کہ آپ کے رب کی اجرت بہتر ہے اور وہ بہتر روزی رساں ہے. آپ دیکھیں ایک مولوی 8,000 لے کر بھی آپ سے زیادہ اچھا کھاتا ہے، آپ سے زیادہ اچھا اس کا گزارا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے. آپ اور میں لاکھوں کما کے بھی رو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کبھی گھروں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے رزق دیتا ہے. اور اگر کوئی آپ کو فی چارج کرتا ہے تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کریں. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پیسے دے کے دین لے سکتے ہیں؟ جب آپ پیسے دے کے دنیا لے رہے ہیں تو یہ تو سروس چارجز ہیں ان کے. ایک بندہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے. ہم پیچھے پڑ چکے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے لیے نکلے. ایک بندہ جو 24 گھنٹے اپنا وقت آپ کو دین پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے میں لگائے گا تو ظاہر ہے اس نے گھر تو چلانا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اپنا بڑا کاروبار تھا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے ان کا اپنا سب کچھ تھا. لیکن جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو پھر ظاہر ہے اپنے کام کو بند کرنا پڑا. جب کام بند ہوا تو اب گھر میں کھانا تو چاہیے، خرچہ تو چاہیے. پھر ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. تو اسلام کے لیے یا دین کے لیے اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس میں حرج کی کوئی چیز نہیں. آپ کو تو چاہیے آپ زیادہ دیں کہ چلو ایک بندہ دین پہ لگایا ہوا ہے دین پہ لگائے گا. ہم اس میں وہ جو چھوٹی سی میرے خیال میں اگر ایک عام بچی گھر میں سپارہ پڑھا رہی ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ مجھے 200 روپیہ مہینے کا دیں یا 400 روپیہ مہینے کا دیں، ہم تو دل ہی نہیں رکھتے اس پہ بھی. حالانکہ ہم ٹیوشن بچے کو بھیجتے ہیں تو جتنی اسکول کی فیس ہوتی ہے اتنی ٹیوشن کی فیس بھی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بچے نے دنیا پڑھنی ہے. تو آپ کو اور مجھے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین سکھانے کا اجر تو آپ اور میں دے ہی نہیں سکتے. ہم اپنے اساتذہ کو اجر نہیں دے سکتے. ہم جو وہ ہمارے ایمان کی مضبوط عمارت کھڑی کریں گے نا، ہماری جو شخصیت سازی ہوگی، ہم اس کا اجر دے ہی نہیں سکتے. لیکن ہم ان کو خوش ضرور کر سکتے ہیں. ہم ان کو اتنا احساس ضرور دلا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں اتنا وقت دیا، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، تو چلیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا. پھر بے شک اگر آپ ان پر رحم اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکالیف کو دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں. اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے. اور آپ دیکھیں سخت عذاب کا دروازہ بہت سی قوموں پر کھولا گیا اور بہت سی قومیں ملیا میٹ ہو گئی. لیکن اگر آپ اور میں اپنی سچویشن دیکھیں تو اس وقت ہم پہ کتنے عذاب مسلط ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم سمجھ سکیں. ہر بندہ پریشان ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر. ہر بندہ ٹینشن کا شکار، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار. ہر بندے کو کہیں پانی کی کمی کا خوف ہے تو کہیں گندم کی کمی کا خوف ہے. ہر بندے کو کہیں جو ہے وہ مہنگائی کا خوف ہے. اور سب سے بڑا طوفان تو مہنگائی ہے. مہنگائی کا خوف نہ ہوتا تو ہم صبح سے لے کر شام تک لائن لگے گاڑی کے سامنے آٹا لینے والوں کو نہ دیکھ رہے ہوتے اگر ہمیں مہنگائی کا خوف نہ ہوتا. آپ دیکھیں ایک وہ چیز کہ جو ہماری بیسک ضرورت ہے ہم اسی کے خوف میں مبتلا ہو گئے. پھر ہر وقت ہمیں اپنے بچوں کا خوف ہے. باہر نکلتے ہیں خیر و عافیت سے آ جائیں، سلامت آ جائیں. باہر کے لڑائی جھگڑے اور باہر کے حالات یا ہمارے معاشرے نے ماؤں کو اتنی ٹینشن دے دی، ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے خیر خیریت سے بچے واپس آ جائیں، بچی خیر و عافیت سے گھر آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کا فرما بردار کرے
کیونکہ اطاعت پہ ہم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے خوف اور خدشے دور کر دیں گے۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم کتنا ناشکرے ہو، تم کتنے کم شکر کرنے والے ہو۔ اللہ نے نعمتوں کے پہاڑ جمع کر دیے اور ہم بولتے ہیں ہائے کیا بتاؤں، تمہیں نہیں پتا میرا کیا حال ہے۔ میں تو جب سے اماں کے گھر تھی نا تو وہاں پر بھی میرے دکھ اپنے ہی تھے، اور پھر میری شادی ہوئی نا تو پھر میرے یہاں پر بھی دکھ اپنے ہیں، اور پھر جب عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے، میرے یہ جو بال ہے نا میری اتنی عمر نہیں ہے، میرے یہ جو چہرے پہ جھریاں یا بال ہیں نا یہ عمر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان ٹینشنوں یا پریشانیوں کی وجہ سے ہیں جو میں نے ساری زندگی دیکھی ہیں۔ اچھا کبھی ویلی ہو نا تو آنا، میں تمہیں بتاؤں گی میں کتنی دکھی ہوں۔ اچھا جب تمہارے پاس ٹائم ہو نا تو آنا، میں بتاؤں گی میں نے کتنے دکھ جھیلے۔ ہم پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ آئے ہیں کہ دکھ کے بعد جو سکھ ہے نا ہم نے اس سکھ کو یاد رکھنا ہے، ہم نے شکر کرنا ہے اور ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہو چلا، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ہیں، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً وہ جواب دیں گے اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کل کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتاتے ہیں اللہ ان سے بے نیاز ہے، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ساری چیزوں کا پوچھو تو یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہے۔ آپ نے اکثر ہندوؤں کو بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو کرتا ہے نا اوپر والا ہی کرتا ہے، کہتے ہیں نا اوپر والا کہتے ہیں، تو اوپر کون ہے؟ ان کے بھگوان تو نیچے ہیں، تو وہ کیوں کہتے ہیں اوپر والا کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ مانتے ضرور ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سب اللہ کر رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سپر پاور ہے، اور سارے کافر بھی مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کافر نہ مانتے ہوتے تو جب کووڈ آیا تھا تو گلیوں میں اللہ اللہ کی آوازیں نہ لگتی۔ یورپین کنٹریز میں سرے عام کھڑے ہو کر لوگوں نے کہا مسلمانوں کو اپنے اللہ سے دعا کرو، اپنے اللہ سے کہو ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔ مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آپ دعا کریں اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں، اور برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، یہ جو دعا ہے اس دعا کو آپ سب نے یاد کرنا ہے، آیت نمبر 97-98، اور یہ شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ کہا کیا گیا کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ شیطان غلط خیالات ہمارے دماغ میں نہ ڈالے، ہمارے ذہن میں بھی نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آپ لوگوں نے بہت جگہ پر سنی بھی ہوگی کہ جب گھبراہٹ ہو جائے تو آپ دعا پڑھیں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم و اعوذ بک من الدم و من الغرق و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ موت کے قریب مجھے شیطان نہ اچکے۔ جب موت انسان پہ آئی ہوتی ہے نا اور نزع کا عالم ہوتا ہے تو شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ بندے کو اس کے ایمان سے پھیر دے۔ تو جو بندہ زندگی میں اپنے ایمان پہ قائم رہا وہ اس وقت شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ تو دعا شیطان سے اور شیطان کی اکساہٹوں سے مانگنی ہے کہ وہ ہمارے اندر گھس کر کوئی بات ایسی ڈال ہی نہ سکے، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ اللہ جواب دے رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک بات ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس پشت تو ایک برزخ کا حجاب حائل ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ زندگی آپ نے اور میں نے گزاری اور زندگی کے بعد جب ہم جائیں گے قبر میں تو قبر کی زندگی کو کہتے ہیں برزخی زندگی، وہ زندگی جس میں آپ نے اور میں نے ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے، ایک وہ وقت کہ آپ اور میں اس میں انتظار کریں گے۔ اور اگر ایک مومن ہوگا تو وہ تو چاہے گا کہ جلدی قیامت قائم ہو اور اللہ اسے جلدی جلدی جنت میں پہنچا دے، لیکن جو کافر ہوگا اس کے لیے تو وہ قبر کا عذاب یا برزخی زندگی ہی اتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب روح ایک دفعہ جسم سے نکل گئی اس کے بعد پھر وہ حشر کے دن ہی اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے وہ پھر اٹھایا نہیں جائے گا، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس کے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہیں۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ ہر وقت دعا مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ قبر کیا کرے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اور ہمارے پیاروں کی قبروں کو ان کے لیے جنت کے باغات بنائے اور سب کی قبروں پر رحم کرے۔ اور جس دن پھر جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جس کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات پانے والے ہو گئے، اور جن کا ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے پروردگار ہماری تو بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہی تھے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کریں گے، اور ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کریں گے؟ جب زندگی میں آپ کے اور میرے پاس قرآن تھا، جب اللہ آپ سے اور مجھ سے اس قرآن کے ذریعے بات کرنا چاہتا تھا تو تب اللہ کی بات انہوں نے سنی نہیں، اور اب جب اللہ کے سامنے آئے اللہ کہہ رہے اب مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، اب نہیں میں کلام کروں گا۔ میرے بندوں کی تو ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے پروردگار ہم ایمان لا چکے، ربنا آمنا فاغفر لنا، پس آپ ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا، اور آپ ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، آپ تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ تو تم ان کا مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ اسی مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم انہی سے مذاق کرتے رہے۔ ہوتا ہے نا ایک بندہ جا رہا ہے اور اس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے اور دیکھنے والے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی ایک بابا جی کو کیا ہو گیا، دیکھو شلوار کہاں چڑھائی ہوئی ہے، نیچے کریں، اچھا نماز کے لیے اوپر چڑھا لیا کریں، ویسے تو نیچے رکھا کریں۔ اور ایک عبائے یا برقعے میں جانے والی عورت جس نے بہت اچھے طریقے سے برقع پہنا ہوا ہے، ہم اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو شادی میں آئی ہے برقع پہنا ہوا ہے، اچھا پتہ ہے کیوں پہنا ہے؟ اس کا نیچے جوڑا اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ کہتی ہوگی نا کہ اتنا
اتنا مہنگا جوڑا لینے سے بہتر ہے برقع ہی پہن کے چلی جاؤ. تو یہ دین کا مذاق ہے نا. اللہ کہہ رہے دنیا میں تم ان سے مذاق کرتے تھے. ایک عورت جو شادی میں اس لیے عبایا نہیں اتارتی کہ میں بے حیائی سے بچ جاؤں، یا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں میرا عبایا اتارنا بہتر نہیں ہے، وہاں اس عبائے والی عورت کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر اگر ایک محفل ہے اور اس میں لوگ بیٹھے ہیں اور سارے کھا پی رہے ہیں اور وہاں پر سارا گپ شپ چل رہی ہے، اور ایک عورت یا ایک مرد اس محفل سے اٹھتا ہے اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے، تو فوراً آوازیں لگاتے ہیں چلو جی حجانی جی جا رہی ہیں اب نماز پڑھنے. اب دیکھنا ذرا، ان کو تو ابھی یاد آیا نماز پڑھنا، آج ہم ان کے گھر آئے ہیں تو ابھی بھی مصلے پہ ہی بیٹھی ہیں. تو یہ دین کا مذاق ہے، دین والوں کا مذاق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، میں نے انہیں آج ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے. اور پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کتنا رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے، کاش تم پہلے ہی جان لیتے. کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیت نمبر 115 سورۃ المؤمنون. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے، تم کیوں گمان کیے بیٹھے تھے میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، بیکار بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے. تمہیں کیا لگتا ہے زندگی 4 دن کی ہے، کھایا پیا عیاشی کی اور بس؟ تمہیں کیا لگتا ہے زندگی اس لیے ہے کہ تم 50 سال 60 سال رہو اور تم نے زندگی کو صرف ایک پارٹی ٹائم سمجھا؟ آج ہمارا بھی تو حال یہ ہے. ہمارا سوچ کیا ہے؟ کھانا پینا، اچھا کھاؤ، اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھی جیولری، اچھا عید پہ شاپنگ کر لو اور عید کے 4 دن گھوم لو، چھٹیاں ہوں تو گھوم لو، گرمیوں کی چھٹیاں ہوں تو میکے چلے جاؤ اور سردیوں کی چھٹیاں ہوں تو سسرال چلے جاؤ. یہی زندگی ہے ہماری. اللہ کہہ رہے تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم پوچھے نہیں جاؤ گے؟ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ پورے سال میں تمہارے بچوں کو 2.5 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں اور تم جو کہتی تھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے. عورتیں کیا کہتی ہیں میرے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں کیونکہ میں نے بچوں کو صبح بھیجنا ہوتا ہے، شوہر کو بھیجنا ہوتا ہے. 2.5 ماہ تو چھٹیاں تھیں نا، سردیوں کے 10 دن تو چھٹیاں تھیں. تو کیا اللہ آپ کو اور مجھ کو نہیں پوچھے گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو زندگی میں نے اتنا وقت دیا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اس دن تمہیں افسوس ہوگا، تم کہو گے کاش ہمیں پتا ہوتا کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی ہے. اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہمیں لگے گی ہم 1 دن رہے یا آدھا دن. تو کیوں نہ وہ 1 دن اور آدھا دن ہم اللہ کی تابعداری پہ گزار لیں، اللہ کی اطاعت پہ گزار لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی ہی بلندی والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. تو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رحمت کیے ہوئے لوگوں میں شامل کریں. اس پوری صورت میں ہم نے جو اخلاقی خوبیاں پڑھی اللہ تعالیٰ ہم میں وہ ساری کی ساری خوبیاں